تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں دو کڑیاں میرے من وچ رکیا تے کر گیا نور اجالا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سبق دیا ہے جو قریب رہنے والے ہیں انہیں ہی تو معاف کرنا ہے، دوسرے کو تو معاف کرنا ہی نہیں پڑتا، اپنوں کو ہی تو معافی کی ضرورت ہوتی ہے چونکہ اپنوں نے ساتھ رہنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے خوش نصیب خوش بخت انسان ہیں، کہتے میری اماں خود مجھے حضور کی بارگاہ میں چھوڑ گئی تھی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت کرے گا، کہتے میں نے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے، نبی پاک نے کبھی اوف بھی نہیں کہا، بلکہ بخاری مسلم میں ایک انوکھی بات موجود ہے، فرماتے ہیں مجھے ایک دن حضور نے فرمایا جا یہ کام کر کے آ، کہتے میرے دل میں یہی تھا کہ فوراً جاؤں گا، اسی طرح لفظ موجود ہے، میرے دل میں تھا جاؤں گا کر کے آؤں گا، حضور نے فرمایا کر کے آ، دل میں پکا ارادہ تھا جاؤں گا، لیکن اپنی زبان سے میں نے کہا حضور میں نے کوئی نہیں جانا۔ یہ کیوں بات کی؟ یہ ذرا لاڈ کے ساتھ کی، یہ ذرا ناز کے ساتھ کی، یہ ذرا نا محبت کے ساتھ کی، یہ ذرا حضور جو پیار کرتے تھے نا اس پیار کو سامنے، حضور میں نے نہیں جانا، تو کہتے ہیں حضور تھپکی دے کے یہ غلام سے بات ہو رہی، حضور فرمانے لگے چل نہ تجھے کہا ہے نہ جا کر کے آ، کہتے میں چلا گیا، اسی ارادے سے گیا تھا جاؤں گا، لیکن رستے میں جب میں گیا تو بچے کھیل رہے تھے، میں نے بھی کھیلنا شروع کر دیا، کھیل رہا ہوں دیر ہو گئی، حضور نے بھیجا تھا کسی کام، اب جب زیادہ دیر ہوئی تو کریم گھر سے نکلے، اور جب حضور نے مجھے دور سے دیکھا اور مجھے کریم کے آنے کا پتہ چلا تو اب میں ڈرا، اب میرا انداز بڑا جدا گانا ہو گیا چونکہ حضور نے بھیجا تھا۔ یہ تو خادم کی بات ہے نا، اے سچی گل دسیا جے اپنا منڈا بھی کدے نہ جائے تے اور تینوں میں کلیا سی تو گیا کیوں نہیں؟ ناراض نہیں ہونا آپ نے، لیکن چلو بچہ ہے کسی وقت دیر سویر بھی ہو ہی جاتی ہے، کیوں اتنی سختی کرتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب حضور کو آتے دیکھا تو میں پوری طرح ڈر گیا، لیکن قریب محبوب جب میرے قریب آئے اور مجھے ڈرا ہوا دیکھا نا تو پھر رحمت للعالمین محبوب کی رحمت کا بادل چھایا، اور جب حضور مجھے دیکھ کے ہنسے نا بس وہ ہنس گئے اور میرا کام بن گیا۔ بس کریم تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں دو کڑیاں میرے من وچ رکیا تے کر گیا نور اجالا، بات بن گئی، بات طبیعت ٹھنڈی ہو گئی، تو حضور فرمانے لگے میں نے کہا تھا جاؤ گئے نہیں، اب جب حضور مسکرا گئے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگا ہوں، تو حضور نے پھر شروع سے بات شروع کر دی، حضور جانے لگا ہوں، فرمایا جا دوڑ کے آ، پھر جو کہا تھا وہ کر کے آ، لیکن وہ بیچ میں جو دیر ہوئی تھی، وہ جو لیٹ ہوئی تھی اور جو میں کہہ کے آیا تھا میں نے نہیں جانا، حضور نے اس بات پر مجھ سے کوئی سختی نہیں کی۔ میرے عزیز اپنوں نے تو غلطی کرنی ہے، معاف کس کو کرنا ہے؟ اپنوں کو، لیکن ہم نے باہر ساری دنیا کو معاف کر دیا، اپنوں کو ہم معاف کرنے کو تیار نہیں، اپنوں کو معاف کرنا ہے، اپنوں سے درگزر۔ اور پھر آپ اگر کوئی دینی تعارف رکھتے ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ حاجی صاحب ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ شیخ ہیں، تو پھر تو آپ کے اخلاق میں اور زیادہ وسعت ہونی چاہیے، جیسے جیسے بندے کی عمریں بڑھتے جائیں نا ویسے ویسے اسے میٹھا ہونا چاہیے، کڑوا نہیں ہونا چاہیے، جیسے جیسے اس کی تسبیح بڑھتی جائے ویسے ویسے اس کا لہجہ بھی وسیع ہونا چاہیے، اس کے مزاج کے اندر دینی اگر آپ تعارف رکھتے ہیں تو پھر تو آپ کو، میں آپ سے عرض کروں، میں کئی دفعہ دوستوں سے شکوہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار ہم تو جو کہنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کہہ سکتے، ہم تو سونا چاہتے ہیں ڈھب سے سو نہیں سکتے، ڈھونڈتے پھرتے ہیں جگہ ملے کوئی آرام کرنے کو، کیوں؟ اس لیے کہ دینی تعارف رکھتے ہیں۔ آپ نے وہ دعویٰ ہی نہیں کرنا تھا، یہاں تے چٹی چادر لا دے نا کڑیے تے پین فقیراں دی لوئی، چٹی چادر تے پھر داغ لگیندا ہی تے لوئی نو داغ نہ کوئی۔ جب آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے اور بڑی اوپر والی سطح پہ کرنا ہے تو پھر آپ آرام ڈھونڈتے پھریں، پھر آپ قرار ڈھونڈتے پھریں، تو یہ تو دو باتیں ہو گئی۔ ایک بات کرنی پڑے گی، دینی تعارف رکھنے والے آدمی نے اگر اس نے دین سکھانا ہے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، تو حسن اخلاق سے سکھائے گا۔ وہ اگر ڈنڈا پکڑ لے ہر وقت، سختی بھی کریں جہاں ضرورت ہو،
لیکن اگر اس کا لہجہ ہی ہمیشہ کے لیے تلخ ہو جائے گا تو وہ کبھی بھی دین سکھانے میں کامیاب انسان بہت سارے دینی غلطیاں کرتے ہیں. میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ اس طرح تنقید کر رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے پہلے اسے پورا درس نظامی پڑھایا ہے, اصول پڑھائے ہیں, تو اب غلطی کر رہا ہے تو تنقید کر رہے ہیں. بھئی عام آدمی ہے, اس سے غلطی ہوگی. بڑی اہم بات بھی, بہت بڑا آدمی بنیادی بات سے بھی کسی وقت ناآشنا ہو سکتا ہے, لیکن آپ کے لہجے میں سختی ہے, آپ بات کرتے ہیں تو تلخ کرتے ہیں. آپ سے کوئی دینی کلام کیا جاتا ہے تو آپ سخت ہیں. دینی لوگوں کو چاہیے کہ وہ دین سکھائیں تو اس میں بہت زیادہ اخلاق کا خیال رکھیں. غلطیاں کریں گے لوگ. اگر آپ عالم ہیں اور آپ کے پاس کوئی دینی معلومات ہیں تو پھر آپ کو اس کی خوبصورتی کا بھی پتہ ہونا چاہیے. آپ نے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور کی مسجد شریف میں نماز پڑھی تو ایک شخص کو نا چھینک آئی, یہ بھی بخاری مسلم میں موجود, تو میں نے نماز میں کہہ دیا یرحمک اللہ. یہ چھینک آنے کا جواب ہوتا ہے, میں نے یہ نماز میں ہی کہہ دیا. تو بہت سارے لوگ مجھے گھورنے لگ گئے, کچھ نے اپنے ہاتھ بھی مارے زانوں پر کہ یہ کیا کر رہے ہو, نماز میں بول رہے ہو. فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی اور یہ لفظ ہے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, فرمانے لگے قسم اللہ کی میں نے حضور سے بہتر سمجھانے والا نہ پہلے کبھی دیکھا ہے نہ بعد میں کبھی دیکھا. فرماتے ہیں نہ حضور نے مجھے مارا نہ ڈانٹا, بلکہ جس طرح ایک بچے کو گویا ٹریٹ کیا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے. حضور فرمانے لگے اللہ کے بندے نماز میں کوئی اور بات نہیں کرنی چاہیے, صرف اللہ کی تسبیح پڑھنی چاہیے, اس کے اسماء کا ذکر کرنا چاہیے یا قرآن پاک پڑھنا چاہیے. نماز میں کوئی اور کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگ دینی مسئلہ سمجھاتے ہیں تو اتنا ان کے مزاج میں تلخی ہوتی ہے بعض اوقات, اللہ ماشاءاللہ. کچھ لوگوں کی طبیعت اتنی کرخت ہوتی ہے, بچہ نماز پڑھ رہا ہے اور حاجی صاحب اس کے ساتھ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن وہ اس کو کھڑا کر رہے ہیں تو یوں کندھے سے ہلا کے تینوں آج تک نہیں پتا نماز ہے کہ یہ آپ دین سکھا رہے ہیں. یہ اخلاقی رویہ دین سکھانے کا, یہ لب و لہجہ دین سکھانے کا, قطعاً ایسا کوئی کام نہ کریں. میں تو یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبی سے باہر آیا تو ایک صحابی نا اپنا مکان بنا رہے تھے, دیواریں بلند کر لی تھی, چھت کے قریب پہنچے ہوئے تھے. میں مسجد سے نکل کے آ رہا تھا تو وہ نا رستے میں مجھے مل گئے. سلام کے بعد کہنے لگے انس مسجد سے آ رہے ہو؟ اپنا کام کر رہے ہیں, میں بھی گزرتا ہوں نا, لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی گزرے. چونکہ شوق تھا قرآن پاک کا, ایک دوسرے کے ساتھ قرآن مجید کی بات کرنے کا شوق تھا. فرماتے ہیں کہ میں ان کے قریب سے گزرا تو دیوار بنا رہے تھے, تو فرمانے لگے انس مسجد نبوی شریف سے آئے ہو؟ ہاں وہاں سے آیا ہوں. کہا کوئی نئی آیت تو نہیں آئی حضور پہ؟ میں نے کہا آئی ہے, ابھی سن کے آیا ہوں. کہا سنائیے. کہا ابھی آیت آئی ہے, حضور نے ہمیں ابھی سنائی ہے, اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. رب فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے, ابھی بھی غافل ہے. اقترب للناس حساب کا وقت, حساب کا وقت. جس کی عمر 60 سال ہے اس کی تو 30 سال گزر گئی تو باقی تو آدھی رہ گئی, اور جس کی 40 ہے اس کی تو بھائی 70% بیت گئی ہے. پتہ نہیں میں آپ کو بات بھی سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا. اسلام نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ تم یہاں آنے سے پہلے بھی کہیں تھے اور یہاں سے جانے کے بعد بھی تم نے کہیں جانا ہے. اگر جزا اور سزا کا تصور ختم ہو جائے نا, کہ مظلوم کو قیامت میں انصاف نہ ملے, ظالم کو سزا نہ ملے, تو پھر اس دنیا میں لوگ شترے بے مہار ہو جائیں گے, ایک دوسرے کو کاٹ کاٹ کے کھائیں گے. پھر تو یہاں کوئی آدمی کسی بھی جگہ قرار نہ پا سکے گا. اس کو پتہ ہے کہ جو ہے یہیں پہ ہے, ظالم ظالم ہی رہ جائے گا اور مظلوم مظلوم. اسلام نے ایک تصور دیا ہے, وہ تصور ہے آخرت کا تصور, اور یہ وہ تصور ہے کہ جس پر اسلامی عقیدے کی بنیاد کھڑی ہے کہ تم نے مرنا ہے, پھر تم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, پھر تمہارے لیے جزا اور سزا کا فیصلہ ہونا ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا آدمی جب اپنے ڈرائنگ روم کے اندر تھا تو اس کے پاس بڑی آسانیاں تھیں, جب وہ اپنے کمرے میں تھا
تو اس کے پاس بڑی سہولیات تھیں، بیڈ لگا ہوا تھا، گرمیوں میں اے سی تھا، سردیوں میں ہیٹر تھا. اب وہ قبر میں جائے گا تو اس کے ساتھ کیا بنے گا؟ اور نفسیاتی دباؤ دیا جاتا ہے اس بات پر کہ بڑی تنگ ہے قبر، بڑی مشکل ہے قبر. ہے صحیح مشکل، بڑی تنگ ہے، پر اس کے لیے جس نے تیاری کوئی نہیں کی، اس شخص کے لیے جو یہ ذہن بنا لے گا کہ جو کچھ ہے دنیا میں ہی ہے، لیکن جو بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے سپیڈ بریکروں کا صرف اس لیے خیال رکھے کہ اگر میں یہاں رکوں گا نہیں تو میری آخرت خراب ہوگی، اور زندگی میں بہت سارے کھیتوں میں منہ اس لیے نہ مارے کہ یہ میرے نہیں ورنہ قیامت میں مجھے حساب دینا پڑے گا، تو پھر اس کی باغ کھڈا نہیں ہوتی قبر، اس کی قبر گڑھا نہیں ہوتی، بلکہ فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ. پاس اب جو بڑے بڑے نواب ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے جاگیردار، ان کے بھی کھیت ہوتے ہیں پر باغ نہیں ہوتے. باغ تو کسی کسی کا ہوتا ہے، لیکن فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ. مومن کی قبر کو کھڈا نہ سمجھو، گڑھا نہ سمجھو، بلکہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. آخرت کی جو زندگی ہے نا، وہ بڑی شاندار زندگی ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے. قرآن پاک نے کہا والآخرۃ خیر وابقیٰ، فرمایا آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی. دنیا میں جو بندہ آپ کو بڑا سکھی لگتا ہے نا، وہ کچھ سکھی نہیں. اللہ نے فرمایا آخرت تمہارے لیے بڑی ہی بہتر، بڑی بہتر. 15 سال مسلسل پردیس میں رہ کے آدمی واپس اپنے گھر آئے تو اس کی ماں حیات ہو، زندہ ہو، تو بڑا استقبال کراتی ہے. اس کا دل کرتے مکان ہی آج نیا بنا دوں، میرا بیٹا 15 سالوں کے بعد آ رہا ہے. بڑا بندوبست کرتی ہے. لیکن میرے دوستو یاد رکھنا، ماں بڑا پیار کرتی ہے، پر جب بندہ مر کے قبر میں جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس سے بڑھ کر کہیں اس کا استقبال کرتی ہے. اس کو نوازا جاتا ہے، اس کو عطا کیا جاتا ہے. المومن کو قیامت کے دن جنت ملے گی، جنت. وہ جیسے کہ ہمارے بزرگ کہہ رہے تھے، اب بات چلی گئی ہے ان لوگوں کے ہتھے، اسٹیج کے مالک وارث وہ لوگ بن گئے ہیں جو مبادیات اور ضروریات سے بھی آگاہ نہیں. جنت کا بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور ڈھیر سارا مذاق اڑایا جاتا ہے. آپ پلٹ کا ذرا دیکھ لیں، قرآن مجید کی 20 آیات ہے حصول جنت پر، جنت کی نعمتوں پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اتنی کثرت سے ہے کہ جنت پر ہمارے محدثین نے کتب احادیث میں پورے پورے باب باندھے. 1-2 حدیثیں نہیں، پورے پورے باب. لیکن قوم میں کتنا کچھ شعور ہے جنت کے حوالے سے. قرآن مجید کا اہم عنوان ہے جنت. کتنا کچھ شعور پایا جاتا ہے، کس حد تک لوگوں کی دلچسپی ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مطلب لوگوں کو کس طرف ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے، کدھر بھیجا جا رہا ہے، ذہن سازی کیا کی جا رہی. نعت خاں اسٹیج پہ کہتا ہے خورے تو کیڑی جنت دیاں گلاں کرنا، وہ دیاں گلاں جدیاں اللہ نے قرآن پاک وچ کیتیاں، اسے جنت دیاں جدیاں گلاں نبی پاک نے کیتیاں. لیکن وہ کچے نظریات، اور ہمارے لوگ بڑے ڈرے ہوئے، وہ کہتے ہیں موج تو دنیا میں تھی، مر جائیں گے تو قبر بڑی خوفناک ہے. تو منتر بھئی ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے اعمال ٹھیک کریں تو پھر تو قبر میں آپ کا استقبال ہوگا. اور حدیث پاک سنیے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، حضور فرمانے لگے تمہارے رب نے جنت میں تمہارے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں، ایسی نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال بھی گزرا ہو کہ اللہ یہ چیزیں بھی دے گا، یہ والی چیزیں بھی تمہیں دے گا. اور حضور فرمانے لگے جنت میں تمہیں اتنا سا پلاٹ مل جائے نا جتنا کوڑا رکھنے کی جگہ ہوتی. درہ دیکھا نا آپ نے کوڑا، جتنی کوڑا رکھنے کی جگہ ہوتی اتنی کسی کو جنت میں جگہ مل گی نا، صرف اتنی. تو حضور فرماتے جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے اس کے لیے اتنی جگہ ہی بہتر ہے. توجہ دلائی ہماری شوق. اور پھر حضور نے صحابہ سے کہا تھا کہ تم نے دنیا میں اس طرح رہنا ہے جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے. کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح وقت گزارنا جس طرح مسافر یا راہگیر وقت گزارتے.
تو کبھی بھی کسی بندے نے کرائے کے مکان پہ پیسے نہیں خرچ کیے. وہ کہتا مجھے کیا مصیبت بنی ہے کرائے کے مکان پہ لگاؤں, میں اپنے مکان پہ لگاؤں گا, اپنا خریدوں گا تو لگاؤں گا. پردیس میں جو لوگ جاتے ہیں 30 سال رہتے ہیں پر کمبل بھی نہیں بدلتے, وہ کہتے ہیں یہ میرا گھر تو نہیں نا, میرا گھر تو پاکستان میں. حالانکہ یہاں آ کے وہ 10 دن رہتے ہیں پھر لوٹ جاتے ہیں, لیکن یہاں پیسہ خرچ کرتے. اصل گھر سمجھتے ہیں کہ میرے وطن میں ہے, میرا اور آپ کا اصل گھر رب کریم نے جنت میں بنایا ہے. آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احوال شریفہ کو, سیرت مبارکہ کو آپ مطالعہ فرمائیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی طبیعت کے لحاظ سے ایک سخت مزاج آدمی تھے, جلالی تھے, اصول پسند تھے. لیکن کہتے ہیں ایک دن میں ملنے گیا سرکار کی بارگاہ میں تو حضور سو کے اٹھے تھے, تو کمر مبارک پر نا موٹے بان کی چارپائی کے نشان پڑے ہوئے تھے, موٹے بان کی چارپائی. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں رو پڑا اور بڑے خلوص کے ساتھ رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیسر و کسرا اللہ کے دشمن ہیں اور وہ اتنی موج کرتے, مخملوں پہ سوتے, آرام دہ جگہ پہ, اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے. کہتے ہیں کہ میں نے رو کے کہا, توجہ ہے نا میری بات پر, وہ پہلے بڑے مخلص تھے اور مرد کے آنسو اکثر خالی سے ہوتے ہیں, تو کہا کہ رو کے میں نے عرض کیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شاباشی نہیں دی, یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تیری محبت قبول کرے, یہ نہیں فرمایا کہ تیرا پیار اپنی جگہ ٹھیک ہے, بلکہ نبی کریم نے آپ میں جس طرح بات سمجھانا چاہتا ہوں اس کو ذرا اس پہلو میں لینا. یہ نہیں فرمایا کہ عمر کوئی نہیں اللہ خیر کرے میں سکون میں, یہ بھی نہیں فرمایا. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دشمن بڑے آرام میں ہیں اور آپ تکلیف میں ہیں, تو حضور حضرت عمر سے کیا کہتے ہیں؟ سرکار فرماتے عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی بہت موج کر لیں اور آخرت میں ذلیل ہو جائے, اور ہم دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا کر دے. فرمایا تم جو پسند کر رہے ہو اسے پسند نہ کرو بلکہ آخرت کی نعمتوں کو پسند کرو. یہ باقاعدہ تربیت دی, یہ باقاعدہ شوق دیا, یہ باقاعدہ تیاری کی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس دن کھڑا تھا جس دن شہدائے احد کی تدفین کی جا رہی تھی. تو حال یہ تھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو جان, انہوں نے جب دیکھا نا کہ میرے بھائی حضرت امیر حمزہ کا سارا وجود کاٹ دیا گیا, تو وہ 2 کپڑے لے کے آئیں کفن کے لیے. تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو اس میں کفن دے دے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کفن دینے لگے تو ساتھ ہی حضرت مصعب ابن عمیر کی لاش مبارک پڑی تھی, وہ بھی شہید ہو گئے تھے. سرکار فرمانے لگے پھپھو میرا دل نہیں مانتا کہ اپنے چچا کو تو 2 کپڑوں میں غسل دے دوں اور مصعب ابن عمیر کو ایسے ہی دفن کرتا ہے. تو وہ بھی کہنے لگی کہ حضور آپ اس طرح کریں, ایک کپڑا انہیں دے دیں اور ایک انہیں دے دیں. اب ایک کپڑا چھوٹا تھا ایک بڑا تھا, اللہ کے رسول نے بڑا کپڑا حضرت مصعب ابن عمیر کو دیا, چھوٹا کپڑا حضرت امیر حمزہ کو دیا. فرمایا میں ہم اس کے وارث ہیں, یہ ہمارے خاندان کا ہے, تو ہم دوسروں کے لیے قربانی دیں گے, اثار کریں. لیکن وہ بڑا کپڑا دیا تو وہ بھی حضرت مصعب ابن عمیر کو پورا نہیں تھا, حضرت امیر حمزہ کو بھی پورا نہیں تھا. اگر سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے تھے, پیر ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا, قربان جائے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے, پر حضور نے ایک فکرہ کہا تو ہماری سوچیں بدل دی. فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو, انہیں دفن کرو, تم قبر پہ مٹی ڈال کے سائڈ پہ ہو جاؤ, اللہ ابھی انہیں جنت کا لباس عطا کر دے. بھی 1 منٹ کی بات ہے, انہیں جنت کا لباس ملے گا اور شاندار لباس ملے اور اعلیٰ لباس ملے گا, اور وہ ملے گا جو میرا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے گا. آخرت کی جو نعمتیں ہیں, جو شانیں ہیں, حضور نے انہیں بیان کیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کے چہرے چمکیں گے, تو انبیاء پوچھیں گے یہ کون ہے, تو انہیں بتایا جائے گا یہ مدینے والے محبوب کے وہ غلام ہیں جو وضو کیا کرتے تھے, تو آج وہ جگہیں چمک رہی ہیں. قیامت ہمارے یہاں نا اطمینان قلبی نہیں, آپ یقین کریں کہ وہ کوئی بندہ بھی
اگر ہمارا یہ ذہن بن جائے نا کہ دیوار کے اس پار میری جائیداد ہے، دریا کے اس پار، تو جتنی مرضی مشقت کرنی پڑے لوگ دریا پار کریں گے. میری اپنی جائیداد ہے، میرا گھر ہے، میرا بینک بیلنس ہے، میں نے جانے ہی جانا ہے. جدوجہد کرتے ہیں لوگ. لیکن اس پر ہم کیوں نہیں یقین رکھتے کہ قبر کے اندر اللہ نے میرے لیے باغ تیار کیا ہوا ہے، میرے لیے بڑی آسانیاں تیار کی ہوئی. صحابہ کو نا انشراح صدر حاصل ہو گیا تھا. انشراح صدر، دل گواہی دیتا تھا کہ واقعی نا ہمارے لیے. جب احد کی جنگ ہو رہی تھی تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت انس بن مالک کے چچا ہیں، تو جب کافروں نے یہ خبر اڑا دی کہ سرکار کو شہید کر دیا گیا تو صحابہ کے حوصلے کچھ پست ہوئے. تو حضرت انس بن نضر پتہ کیا کہتے تھے لوگوں سے؟ کہتے تھے پیچھے نہ جاؤ، تلواریں اٹھاؤ. اور آپ فرماتے تھے وہ جس جنت کی حضور نے ہمیں خوشخبری دی ہے نا، فرماتے تھے اللہ کی عزت کی قسم، مجھے احد پہاڑ کے اندر سے اس جنت کی خوشبو دنیا میں ہی محسوس ہو رہی ہے. انشراح صدر ہو گیا تھا کہ آخرت میں اللہ نعمتیں دے گا. اور وہ چیزیں دیکھیں نا، جو آدمی سائیکل چلاتا ہے رات کو خواب میں بھی اسے، ہمارے ایک بزرگ ہیں تو انہوں نے بیان کیا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو جاگتے ہوئے 72 مرتبہ رسول کریم کی زیارت نصیب ہوئی. تو آپ تو خیر بڑے خوبصورت لوگ ہیں، آپ نے سبحان اللہ کہا ہے، پر جنہ کور کے ویکھے انہوں نے میں تکیا ہے، جنہ کور ہے. یہ بھی ایک دور ہے اب کرامت پہ لوگ نا پر گھورتے. یہ کیسے جی؟ تو بڑی صاف سی بات ہے میرے بھائی، محدثین کو، علماء کو، بزرگوں کو وہ مخلص انہیں زیارت ہوتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بندہ سائیکل چلائے، اگر رات کو خواب میں وہ سائیکل چلاتا ہے کہ نہیں؟ میری طرف دیکھیں جی، میری بات سنیں. اور اگر وہ شخص دن میں کوئی کام کرے تو رات کو خواب میں بھی وہی کام کرتا ہے. تو جو سارا دن رسول اللہ کی حدیث پڑھے اور نبی پاک کا دین پڑھائے اور سیرت میں رہے، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناؤندیاں گزر گئی. تو جو اپنا سارا وقت اسی میں بتاتا ہے نا، وہ مخلص، اس کا نظریہ یہ ہو کہ میں محبوب کی باتیں کر رہا ہوں، تو یہ سارا دن محبوب کی باتیں کرتا ہے، وہ خواب میں بھی محبوب کی باتیں کرتا ہے. تو اس میں رٹا ڈالنے کی تو بات ہی کوئی نہیں. تو انشراح صدر ہو، انہیں تو خواب بھی جنت کے آتے تھے، جنہوں نے پتا تھا کہ ہم نے جنت میں جانا ہے. ہمارا مزاج نہیں، ہم کہتے ہیں وہ مر گئے تو سلسلہ ختم، کیونکہ ہم نے ساری سیاست ہی دنیا داری کے لیے کی ہوئی ہے. ہم نے سارا منصوبہ ہی دنیا کے لیے ظاہر ہے جو ہم نے جمع کیا ہے، جس ماحول کے لیے جمع کیا. جب وہ ماحول ختم ہوا تو وہ کام بھی ختم ہوا. اللہ کے بندے تو بڑا خزانہ جمع کرتے تھے آخرت کے لیے، تیاری کر کے رکھتے تھے. تو پھر ظاہر ہے انہیں خواب بھی اسی کے آتے تھے. بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک خاتون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئیں. انہیں مرگی کا مرض تھا. مرگی کا مرض اعصابی ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو پٹھوں کی تکلیف ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے نیورو سرجن سے علاج کرایا جاتا ہے. نیورو سرجن بنیادی طور پہ دماغ کا ڈاکٹر ہوتا ہے، لیکن چونکہ اعصاب سارے کاؤنٹ ہوتے ہیں پورے وجود میں، تو پھر وہ اعصابی تناؤ جو ہے اس کو وہ دیکھتا ہے، اس کو چیک کرتا ہے، اور باقی ساری چیزوں کو اسی پر پھر وہ استدلال کرتے اور اس کا علاج کرتے. تو اعصابی مرض ہے، جب کسی کو مرگی ہوتی ہے تو وہ بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کا سارا وجود اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا، وہ بیچارہ بے بس ہو جاتا ہے. تو کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور انسان بیمار ہو اور پھر مرگی سے بیمار ہو. تو وہ خاتون حاضر خدمت ہوئی تو عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی ہے، حضور میں بڑی تکلیف میں ہوں، مہربانی فرمایا میرے لیے دعا کر دے. اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے بی ہے، اور خواتین میں حوصلہ بھی کم ہوتا ہے، اور ویسے بھی جب بندہ بیمار ہو تو اس کا حوصلہ بڑا جوان بھی ہو تو حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ خاتون تھی، بیمار تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف میں، وہ مرگی کا مرض ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے ساتھ ایک سودا نہیں کر لیتی؟ اس نے کہا حضور حکم کریں. تو محبوب فرمانے لگے اگر تو کہتی ہے تو میں دعا کرتا ہوں، رب تجھے ابھی شفا دے دے گا، اور اگر تو کرے نا صبر تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے گا.
میرے ویسے آپ کے ویسے پیر صاحب کہے نا کہ دسو بھائی شفا لینی جے کہ جنت، اسی کہنے حضور لاجپال ہو تسی شفا دیو نا پھر جنت بھی ویکھی جائے گی، آپ دعا کرائیں نا کوئی گل نہیں، خیر صلی ابھی بڑی تکلیف ہے، گوڑے نو بڑی درد ہے، تسی یہ کچھ کرو نا بھئی، ہمارا تو فیصلہ یہی ہے کہ ہمیں شفا چاہیے۔ لیکن حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بی بی سے کہا کہ تو بتا، تو کہتی ہے تو ابھی دعا کرتا ہوں، مالک بڑا کریم ہے جو شفا دے دے گا، اور اگر تو کرے صبر اور مرگی کے ساتھ زندگی گزارے، ذرا اس بات کو آپ سمجھے، تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں رب بغیر حساب کتاب جنت دے گا۔ کہتے ہیں بی بی نے سوچنے کے لیے بھی ٹائم نہیں لیا، 1-1.5 منٹ میں بولی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، آپ دعا کرے رب مجھے جنت ہی عطا کرے۔ انشراح صدر ہے، ان کو یقین کامل ہے کہ جنت میں جائیں گے تو مہر بن جائے گی، لہٰذا وہ یا رسول اللہ میں مرگی سمیت گزارا کر لوں گی۔ حالانکہ بندہ اب نارمل ہو جاتا ہے مرگی والا، نہ وہ کسی فنکشن پہ جا پاتا ہے، نہ کسی جگہ پہنچ سکتا ہے، وہ تڑپتا ہے، لیکن اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ اللہ مجھے جنت دے گا، تو محبوب کریم نے فرمایا تجھے مبارک ہو، تیرے ساتھ وعدہ ہو گیا۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرگی ہوتی ہے تو میرے وجود سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، تو حضور مجھے شرم آتی ہے، وہ اتنی دعا کر دیں کہ مرگی ہو پر میرا ستر قائم رہے۔ حضور نے فرمایا تیرے لیے دعا کر دی، تیرا پردہ نہیں ہٹے گا۔ صحابہ کہتے ہیں بڑی بھی مرگی ہوتی تھی پر کپڑے اس کے وجود کے ساتھ جمے رہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے تک وہ خاتون حیات رہی۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں جب کوئی نیا شخص مدینے میں آتا اور کہتا کہ مجھے کوئی جنتیں دکھاؤ تو ہم اس بوڑھی کے دروازے پہ دستک دیتے تھے، وہ باہر آتی تھی تو ہم کہتے تھے جنتی دیکھنا تو اسے دیکھ لو، اسے میرے رسول کریم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت فرمائی۔ اپنی زندگی میں نہ کچھ کام فقط جنت کے لیے کرے، اور جنت وہ مقام ہے، جنت وہ مقام ہے، جنت وہ جگہ ہے جہاں خدا کا بھی دیدار ہوگا اور محمد مصطفیٰ کا بھی دیدار ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رسول کا قرب بھی وہی نصیب ہوگا۔ میرے بھائی اپنی آخرت کو کبھی بھی، وہ ہم کوئی لاوارث لوگ ہیں کہ مار گئے تو مٹی میں مل گئے، ہم کو ایسے لوگ ہیں کہ مار گئے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی، یہ ہے شام زندگی، پھر صبح دوام زندگی، اس کے بعد جو زندگی آئے گی وہ ہمیشہ رہنے والی آئے گی، ہمیشہ۔ چونکہ ہمارا سارے کا سارا پروگرام ہی دنیا میں رہنے کا ہوتا ہے، اور پھر جمع اتنا کچھ کر لیتے ہیں، مکان اتنے شاندار، پیسہ چوری کر کے، سینہ زوری کر کے، جھوٹ بول کے جمع کیا ہوتا ہے، اور بڑا کیا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ، بڑے بڑے بنگلے، پھر مرنے کو دل ہی نہیں کرتا، پھر مرنے کو دل، اتنی ساری جائیدادیں بندہ بنائے اتنی مشقت کر کے۔ ناراض تو نہیں ہو گیا آپ لوگ؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں، پھر مرنے کو دل، جب اتنے بندہ لمبی چوڑی منصوبہ بندی کرے، لیکن ایک بندے نے محنت کی، اس نے جناب 11 سال لگا کے مکان بنایا، تو پھر اس کا مرنے کو دل کرے گا؟ صحابہ کرام ولی مریدوان تیار اس لیے تھے کہ انہوں نے تو کپڑے باندھ کے رکھے ہوئے تھے، باندھے ہوئے تھے کپڑے، جس وقت حکم آئے گا حاضر۔ وہ تو ہر جنگ میں جانے سے پہلے شہادت کی دعا مانگتے تھے، ہر جنگ میں شہادت کرتے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ زخم لگ گیا تو روتے تھے، کہتے حضور میں تو شہادت سے رہ گیا ہوں، سارے لوگ نفع لے گئے اور میں خالی رہ گیا۔ پھر انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر قریش مکہ کے ساتھ کوئی اور جنگ باقی نہیں تو مجھے اسی زخم میں اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ وہی زخم پھٹ گیا، خون نکلا۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا رب کریم نے میرے ساتھ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ ان کا تو کوئی رٹا نہیں تھا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو اتنی بندہ لمبی سیاست کر کے بندے نال لاوے، اتنے لمبے چوڑے چکر چلائے، پھر اس کا مرنے کو دل کرے، اتنی مشکل۔ لیکن نا پاکستان میں کتنے وزیر ہیں مجھے نہیں سب کا پتہ، حالانکہ میں دلچسپی لیتا ہوں، اخبار پڑھتا ہوں، روز پڑھتا ہوں، لیکن مجھے پتہ کوئی نہیں کتنے وزیر ہیں، ان کا کون کون سا محکمہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ملک تو ہمارا ہے۔ ان بیچاروں نے تو اتنی دیر ہے نا جتنی دیر یہ وزیر ہے، جس دن ختم ہے اس دن انہوں نے چلے جانے، ملک تو ہمارا ہے۔ تو مجھے نہیں پتا، آپ میں سے بھی شاید کوئی بندہ ہو جو سارے وزیروں کو جانتا ہو کہ ہے کوئی،
میرا خیال ہے کہ ایسا ٹھیک کہہ رہا ہوں جی. پر وزیر تو بڑا راضی ہے. وہ تو کہتے ہیں نا 15 گڈیاں آگے نے تو 15 پیچھے نے تو بندوقاں. وہ تو کہتے ہیں نا میں نے ساری دنیا فتح کی ہوئی ہے. حالانکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں کوئی پتہ نہیں کہ یہ کون ہے کدھر سے آیا ہے, پر وہ تو اسی طرح ہم